میں جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے, میرے بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. پی ٹی آئی کا جو 4 سالہ دور تباہی کا دور تھا, اگر میں آم کا تارا ہوں تو مجھے کون سے لڈو مل گئے ان 3 سالوں میں. نواز شریف آئے گا تو سی پیک واپس آئے گا. پہلے زمانے میں جیسی کلو کے بھی کھڑ دیا سی تو مانا آٹا آن دیا سی نا, تو اور بھی کلو کے کھڑ سا تو مانا آٹا سی نا, پھر مہنگائی کو تھے دسو. اس ملک کو اداروں نے نہیں کرداروں نے تباہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پاور شو کے ساتھ میں ہوں آسمہ چودھری. آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہوگی پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے. کیا واقعی اس وقت جنوری میں جو الیکشنز کی بات کی جا رہی ہے, الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں؟ میاں صاحب بھی پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور ان کا جو نیا بیانیہ ہے وہ کس قابل قبول ہوگا اور مقبول بھی ہوگا. دوسری جانب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. ان کی مشکلات میں آئے روز جس طرح سے اضافہ ہو رہا ہے, کل ہم نے دیکھا صداقت عباسی صاحب بھی, ان کو ریلیز کر دیا گیا اور اس کے بعد شاید پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے. عثمان ڈار بھی اچانک ٹی وی پروگرام میں نمودار ہوئے اور اس کے بعد فیملی سے بھی ملے, لیکن ابھی تک کوئی ایسی خبریں, ایسی صداقت نہیں ہے کہ ان کو اس کے بعد کہاں لے جایا گیا. لیکن اس تمام تر صورتحال میں کیا پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ مل گیا ہے یا نہیں؟ آج مولانا فضل الرحمان صاحب بھی خاصے گرجے اور برسے. انہوں نے کہا کہ میرا ظرف اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میرا مخالف جیل کے اندر ہو اور میں اس کے خلاف تقریریں کروں. تمام سیاستدانوں کو جیل سے باہر ہونا چاہیے. مولانا صاحب کا جو نیا بیانیہ ہے, کیا واقعی وہ بھی اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے باہر ہونا چاہیے؟ ہیں سائرہ بانو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, سینئر رہنما ہیں جی ڈی اے کی اور سابق رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکی ہیں. تمام مہمانوں کو ویلکم کہتے ہیں. شعیب صاحب, یہ جو ریسنٹ سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. کل حامد خان صاحب فرما رہے تھے خان صاحب کی طبیعت صحت گر رہی ہے, کوئی وزن میں کمی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس خدشے کا اظہار کریں کہ ان کو شاید سلو پوائزننگ بھی دی جا رہی ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ان کی مسز نے اس بارے میں پٹیشن بھی فائل کر رکھی ہے. انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو کر کے ایک لیٹر کے ذریعے بھی بھیجا تھا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو ان کا کنڈکٹ رہا ہے فاشسٹ جماعتوں کا, جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں یا آج تک جو مقتدر طبقے اور حلقے ہیں ان کی مخالفت کر رہے ہیں, مجھے بتائیں ایک شخص کے اوپر قاتلانہ حملہ ایک نہیں کئی ہوئے. ایک تو سامنے ہوا نا, اور وہ جو قتل کرنے والا تھا اس کی آدھے گھنٹے کے اندر ویڈیو آ گئی. وہ پھر جب اس پہ تنقید ہوئی تو آدھے گھنٹے بعد دوسری ویڈیو آ گئی. اس کے اوپر جب تنقید ہوئی تو تیسری ویڈیو آ گئی. اور ان پولیس والوں کا یا ان کرداروں کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا کہ وہ کون لوگ تھے کہ جو مختلف ویڈیوز بنا کے اس کو تیاری کر کے وہ پبلش کر رہے تھے. ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی. اور جے ٹی بنائی گئی, جو غلام محمد ڈوگر اس کے سربراہ بنے, امیڈیٹلی اس کو ہٹا دیا گیا جو ہی اقتدار چینج ہوا. اور نہ صرف ان کو چینج کیا بلکہ وہ جے آئی ٹی کے وہ ممبران جن کے اوپر اعتراض تھا خان صاحب کو, ان کو اس کی سربراہی دے دی گئی. تو یہ سارے سلسلے آپ اگر جوڑو تو مجھے بتا دیں, ذوالفقار علی بھٹو کی جب ایک کورٹ کے ذریعے, ایک ججمنٹ کے ذریعے ان کی شہادت ہوئی یا ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا, تو ایک ون آف دی سگنیٹری سپریم کورٹ کے جج جو بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان بنے, اس نے آ کر ایڈمٹ کیا ہاں ہمارے اوپر پریشر تھا اور ایک جوڈیشل مرڈر تھا. ایک جوڈیشل مرڈر ہم نے کیا اور ہمیں اس لیے کہ مجبوری تھی کہ ہم نے اپنی نوکری بچانی تھی. اگر مجھے بتائیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کا کوئی جج کمپرومائز ہو سکتا ہے تو یہ چھوٹے جج نہیں ہو سکتے؟ کیا پولیس آفیشلز نہیں ہو سکتے؟ ان کے خوراک کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے, ان کو واک کرنے کی اجازت نہیں ہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں, لیکن انہوں نے کوئی گلہ نہیں کیا. میں پرسوں مل کے آیا ہوں. اچھا, لیکن آپ کچھ تو ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کیسا سیل ہے, کیسے رکھا گیا ہے, کیا مطلب چہل قدمی کیا ہے, وہ نہیں کر سکتے, بلب ان کے سر پہ کنٹینیوسلی جل رہا ہے. دیکھیں, سیل میں تو ہمیں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے نا. وہ تو آتے ہیں چھوٹے سے کمرے میں آ کر کے وہاں ملاقات کراتے ہیں. وہاں آلریڈی ساری ریکارڈنگ نہ صرف ہوتی ہے بلکہ ریکارڈنگ کو بھی اگر چھوڑ دیں, پرماننٹ پولیس والا ساتھ بیٹھا ہوا ہے. بھائی ہم نے کوئی مشاورت کرنی ہے, ہم ان کے وکیل ہیں, ہم نے کئی 180 کے قریب مقدمات ہیں, کوئی ڈسکس کرنا ہے, پولیس والا اس کے اوپر اس کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا. آپ اعتراض نہیں کرتے اس بات پہ؟ تو اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری یہ مجبوری ہے, ہم نے بیٹھنا ہے. تو ہم نے بھی کہا بس ٹھیک ہے جی, ہم نے ہمارا کون سا ایسے سیکریٹ ہے, ہم نے تو کوئی سیکریسی ویسے بھی نہیں رکھی, لیکن یہ پریویلیج کمیونیکیشن ہوتی ہے ایک وکیل اور کلائنٹ کے درمیان. اس میں کسی بھی شخص کا بیٹھنا اور اس کو پھر پبلش کرنا, کوئی بات وہ مجھے ان سیکریسی میں کوئی بات کنفیڈینشیلٹی میں بتانا چاہتا ہے, قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ان کی میری جو گفتگو ہے وہ پریویلیج کمیونیکیشن ہے, لیکن وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیٹھتے ہیں.
لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اس پہ اور واک کی جگہ نہیں، انہوں نے صرف 2 مطالبے کیا، خواہ وٹک جیل میں رکھیں یا اڈیالہ جیل میں رکھیں، انہوں نے کہا جی کم سے کم مجھے 2 چیزوں کی اجازت دے دیں، ایک ہے کہ واک کی وہاں تھوڑی سی بعد میں فیسلٹی دے دی تھی، واک کی اجازت دے دیں کوئی جگہ ہو، دوسرا جو کہ جیل مینول کے مطابق پرمیشن ہے، اور ویسے پرائم منسٹر کے سٹیٹس کے حساب سے تو بھی کلاس ملنی چاہیے، وہ ابھی تک نہیں ملی، اس سے بھی ان کا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو اصل اعتراض یہ ہے، اور وہاں بھی کہا تھا یہاں بھی کہا تھا کہ جی ایکسرسائز مشین مجھے دے دیں، ٹریڈ مل دے دیں تاکہ میں ایکسرسائز کرنے کے قابل ہوں، میں ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں، وہ نہیں دی، آج تک نہیں دی، 2 مہینے سے زائد ہو گئے۔ تو یہ جو ساری سچویشن ہے اس کے مطابق تو لگ رہا ہے کہ حالات یا تنگی کر دی گئی ہے یا زیادہ سختی کر دی گئی، اس کا مطلب دیکھیں بالکل سختی کر دی گئی ہے، اور سختی پرپزلی ہے۔ دیکھیں، اور جو آج آپ نے ایک مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ سنائی ہے، یہ کوئی خان صاحب کے لیے نہیں ہے، خان صاحب کو تو پچھلے 2 سالوں سے 1.5 سال سے مستقل یہ مقدمات بنانے والوں میں تھے، یہ تو کہتے تھے کہ میں ان کو جماعت ہی نہیں تسلیم کرتا، ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے، جماعت بین ہونی چاہیے۔ بڑا ظرف دکھایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظرف نہیں دکھاتے، ان کے ظرف کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب مجھے یقین نہیں ہے کہ آئیں گے، لیکن اگر وہ آتے ہیں تو ان کے لیے ماحول کریٹ کر رہے ہیں کہ جیل میں کسی کو نہ رکھیں، کسی کو وہ، چونکہ فضل الرحمان صاحب اسلامی ترجمان ہیں نواز شریف کے، جو بات نواز شریف نے خود نہیں کہنی ہوتی ان کے ذریعے کہلاتے ہیں۔ چلیں، یہ جو آپ نے بات کی میں اسی کو مزید آگے بڑھاؤں گی، یہ لیول پلینگ فیلڈ کی سب بات کرتے ہیں، تو ابھی یہ جو آپ ساری گفتگو سنی شعیب شاہین صاحب کی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کسی سیاسی لیڈر کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، یہ اچانک بدلتے ہوئے موڈ مزاج کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی، میں شعیب شاہین صاحب نے جو بات کی ہے میں اس سے 100% متفق ہوں کہ میرے خیال میں وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے تو انہوں نے نہیں کہا، یا ہماری سیاست میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اتنی رواداری اور آپ کیا کہہ لیں ایتھکس نہیں ہے کہ وہ چیزیں ختم ہو گئی، میں نے تو ان 5 سالوں میں نہیں دیکھی کہ وہ کسی اس کے لیے، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر آئے تو ان کے لیے ایک فیلڈ تو ویسے تیار یہ بھی کر رہے ہیں اور ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملے گی، لیول نہ بھی ملے، صرف پی ٹی آئی کو فیلڈ مل جائے وہی بہت بڑی بات ہے کہ ان کو پرفارم کرنے کے لیے فیلڈ مل جائے۔ باقی یہ اسی قسم کے سیاسی بیانات ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے اگر پچھلے بیانات ملا کر دیکھا جائے تو وہ 180 ڈگری کا چینج ہے یہ، اور باقی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اب دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اور جب جمہوری ملک میں رہ کے تو یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے، جب ہمارا آئین کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہوں گے۔ سائرہ آئین موجود ہے، سائرہ آئین موجود ہے، ہمارا آئین ابھی باقی ہے، بالکل بھی نہیں ہے، آئین اور قانون نہیں ہے، میں نے تو ایسی کتابی بات کی کہ تھوڑی سی اگر 90 دن کی بات ہوتی سائرہ صاحبہ تو یہ تو مئی میں 14 مئی کو الیکشنز ہو جاتے، آئین اور قانون کی آپ بات کر رہی ہیں، اور نہیں میں تو ایسی بات کر رہی ہوں، دیکھیے نا ہم لوگوں نے خود ہی بلی تھیلے سے باہر نکال دی، میں تو ایک جیسے باقی سب بات کرتے ہیں کہ جی آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ جو کے پی کے اور پنجاب میں ہوا وہ تو آئین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اب یہ جو اس قسم کی باتیں کر کے اور ایک دوسرے کو شیلڈ مہیا کر رہے ہیں، یہی ان کو ڈر ہے کہ کہیں الیکشن آگے نہ چلے جائیں، کیونکہ 77 میں بھی پوسٹ پون ہوئے تھے اور 79 تک پھر ڈیٹ دی تھی، تو ان کو خوف اسی بات کا ہے، کیونکہ اپنے ہاتھ سے یہ سب چیزیں کر کے آئے ہیں، جس طریقے سے اختیارات بڑھائے سب کچھ ہوا، اور جو حالات ان کو دکھ رہے ہیں، اور آپ نے ابھی انٹرنیشنلی بھی بولا کہ آپ پتہ نہیں اس کے ہمارے خطے پہ کیا اثرات پڑتے ہیں، کہ یہ جو آج ایک جنگ چھڑی ہے، تو ان کو اپنا خوف ہے، کوئی عوام یا ملک اس کی کوئی ان کو وہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں نا نواز شریف صاحب آئیں گے تو ملک کی معیشت بھی چل نکلے گی، تو ملک ترقی کرے گا، بڑا پاکستان کے حالات بالکل بدل جائیں گے۔ وہ کیا لے کر آئیں گے؟ وہ ایون فیلڈ کا سودا کر کے آ رہے ہیں، مطلب بیچ کر آ رہے ہیں اپنی باہر جتنا کاروبار زمین جائیداد بیچ کر پیسے لے کر آ رہے ہیں، پھر تو میں مان رہی ہوں کہ آ کے ملک کی تقدیر بدل جائے گی، اور یہ قرضہ اتار دیں گے اور واپس سے دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، واپس اگر آ کے اگر خفیہ طور پر ریکارڈ ایک میں کسی کو حصہ دینا ہے، آپ ڈیل کر کے آ رہے ہو کہ مجھے وہاں پر جا کر تخت پہ بٹھا دو، تو یہ ریکارڈ ایک تمہارا، پھر تو سمجھ آتی ہے، پھر تو یہ دوسری بات ہے، یہ بھی ہے اطلاع خفیہ
صحیح صحیح. تو ابھی یہ جو ساری صورتحال بن چلی ہے تو شعیب شاہین صاحب آپ کو لگ رہا ہے, ادھر خورشید شاہ صاحب بھی ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو الیکشنز ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ایک تو سردی ہے جنوری میں, اور دوسری بات وہ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک میں اتنی بدامنی ہے, خوف کی فضا ہے, معیشت آپ کی ٹھیک نہیں, الیکشن سب کو الیکشنز کی پڑی ہے, آپ کو لگ رہا ہے الیکشنز کھٹائی میں پڑ گئے ہیں اس وقت؟ میں آپ کو بتاؤں نا, پہلی بات تو مولانا فضل الرحمان کی ہر بات کو آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ نواز شریف کی خواہش کیا ہے. نواز شریف کے اسلامی ترجمان ہیں وہ, ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف بھی کوئی ملک میں الیکشن کی غرض سے نہیں آ رہا, وہ آ رہا ہے کہ ڈیل کے نتیجے میں میرے مقدمے ختم کرو, میری جان چھوڑ دو, اس کے بعد جب الیکشن کراؤ. الیکشن جان بوجھ کے ڈیلے کرا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے سارے یہ سیاسی جماعتیں, یہ بونے سیاسی قد والے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ آج بھی الیکشن ہوتے ہیں, اس کے باوجود کہ عمران خان جیل میں ہے, سیکنڈریشپ جیل میں ہے, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. پہلے ہوتا تھا اغوا برائے تاوان, اب ہوتا ہے اغوا برائے بیان, کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کے لیے اٹھایا جاتا ہے. جو بھی آپ بندے اٹھا کے دیکھ لو ان کی. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو عمران خان اور پی ٹی آئی نے جیت جانا ہے. تو فار دیٹ پرپز انہوں نے کوئی سیاسی جمہوری جماعت ہو وہ کہے ملک میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. کیا یہ سوچ زندگی میں پہلی مرتبہ نہیں؟ ویسے آئین کی بات کرتے ہیں کہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسے کام ہونا چاہیے, یہ آئین کی بات کرتے ہیں جنہوں نے آئین کے تحت ہونے والے الیکشنز کا مذاق اڑایا, سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے گالیاں دی چیف جسٹس کو اور ججز کو. انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے سپریم کورٹ کو گالیاں دی, ریزولوشن پاس کی, ججمنٹ کو نلیفائی کیا. آپ کو نہیں لگ رہا کہ الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے؟ دیکھیں جنوری ہو یا فیبروری ہو یا مزید آگے, صرف ایک ہی آپشن ہے کہ اگر آئی ایم ایف نے پیسے نہ دیے اور ان کو ایڑیاں رگڑنی پڑ گئی, ان کے پاس کھانے کو نہ ہوئے, تو پھر مجبوری میں یہ کرائیں گے, خوشی سے یہ کبھی نہیں کرائیں گے. اب مجھے بتا دیں ان کی حرکتیں 15 دفعہ ضمانتیں ہونے کے باوجود, پرویز الہی جو ہمارا پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کا, 15 دفعہ ضمانت ہوئی ہے, ابھی تک اس کو نہیں چھوڑا. باقی شاہد افریدی, دوسرا شاندانہ, علی محمد خان, باقی ایک لمٹ آپ چھوڑ دیں, جتنے بھی تھے 10 دفعہ ضمانتوں کے باوجود نہیں چھوڑا. جہاں ججز نے ان کو کنٹمپٹ نوٹس دیا, پھر جا کر کے انہوں نے ہاتھ روکا. آج تو انہوں نے طریقہ واردات بدل دیا. واردات اب یہ ہے کہ صداقت عباسی کو آپ دیکھیں, کل لائے ہیں, آ کر کے سنا ہے کہ کسی اینکر پرسن کے پاس لے گئے ایک دن پہلے, بالکل ٹی وی شو میں وہاں ریکارڈنگ, وہاں پتہ چلا کہ وہ ڈٹ گئے. ان کے کوئی سربراہ, ان کے جو مالک تھے, انہوں نے کہا بھائی ہمارے یہاں نہ کرو, کیونکہ کامران شاہد کی جس طرح وہ مٹی پلید ہوئی ہے, تو لوگوں نے کہا بھائی یہ گند میں ہمیں نہ شامل کرو. اچھا پھر کیا کرتے ہیں کہ کل آ جاتے ہیں, اس کو شو کراتے ہیں گھر میں, اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے, موبائل اس کا آن ہے, اور 2 بندے ایسے کھڑے ہیں جن کے کوئی جذبات ہی نہیں ہیں. وہ کون کھڑے ہوئے ہیں؟ اگر وہ گھر والے تھے تو ان کی کوئی فیلنگز ہونی چاہیے تھی. پھر یہ ویڈیو بنا کون رہا تھا اس کا کوئی پتہ نہیں, گھر والے کیوں بنائیں گے؟ اور 5 منٹ کے اندر ابھی وہ مل رہے ہیں کہ ویڈیو پبلک میں آ گئی. پھر نہ صرف یہ ہوا کہ بلکہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ ڈالے والے جو لائے تھے, وہ ڈالے والے واپس بھی لے گئے ہیں. جی وہ واپس بھی لے گئے ہیں. تو بھائی وہ ڈالے والے لائے, گھر والوں کو ملایا, ویڈیو بنائی, پھر واپس لے گئے. کیا یہ طرز عمل ہماری سیاسی اور جمہوری تقاضوں, آئین کے مطابق تقاضے ہیں؟ نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آج جس کو چاہا اٹھا لیا, اور آپ نے پورے پاکستان میں صرف پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے تمام ایجنسیاں, تمام پولیس, تمام ادارے صرف ایک کام میں لگے ہوں. اور اس کا نقصان کیا ہے؟ آج آپ کی بدامنی کس عروج پہ چلی گئی, آج کی دہشت گردی کہاں چلی گئی, معیشت کا تو حال ہی نہ کریں. اور پھر ایک بات جو نواز شریف کی بات آپ نے کی, جو وہ آ رہے ہیں, بھائی نواز شریف نے اپنے اس کو کان میں شہباز شریف کو بھی وہ گر بتا دیتے کہ کیسے معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے, کیسے ہوئی. پھر جو تباہی کی وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا, اور جو وہ نسخہ اسحاق ڈار کو تو دے کے بھیجا تھا نا, وہ بھی افلاطون اور ارسطو نے جو اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. تو آج جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں, ایک شخص کی دشمنی میں 25 کروڑ عوام کو تباہی کی دلدل میں دھکیل دیا. سائرہ بانو صاحبہ, آپ نے ساری گفتگو سن رہی ہیں. ظاہری بات ہے 16 مہینے کی جس طرح کی معیشت چلی اور جو پی ڈی ایم کی کارکردگی رہی وہ سب کے سامنے ہے. لیکن ابھی جیسے مولانا فضل الرحمان آج یہ بھی فرما رہے تھے کہ سب کو الیکشنز کی پڑی ہے, تو یہاں تو ریاست ڈوب رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, ریاست کیا ٹائٹینک ہو گئی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈوبنا شروع ہو جاتی ہے؟ ریاست تو ایک دیکھیں ریاست ہے جس سے سب کو سنبھال کے, فیڈریشن کو, اس کے یونٹس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ والے بھی تو خود ہیں. تو ریاست کو صحیح کہہ رہے ہیں,
ریاست کا حال بھی تو انہوں نے کیا ہے نا. آپ نے جس طرح بڑے مزے کا بولا کہ ٹائٹینک کے جو ڈوب رہے ہیں, تو یہ جو اضافی بوجھ ہے نا, اگر ان کو اتار کر پھینک دیا جائے نا بیچ سمندر میں, تو ملک کی معیشت صحیح ہو سکتی ہے. یہ بوجھ ہے اس ریاست کے اوپر, یہ جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں اور یہ جو باقی لوگ بات کر رہے ہیں. اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اداروں کی, یہ وہ دیکھیے جو بھی اقتدار پر آتا ہے وہ اپنے ان جو پولیس ہو گئی, ایف آئی اے ہو گئی, اور یہ اس طرح کے ان کو اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ گھریلو ملازمین کی طرف استعمال ہوتے ہیں. میں بھی 5 سال پارلیمنٹیرین رہی ہوں, مجھے بھی پتہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر جب گھوم پھر کے بات ہمارے اوپر آتی ہے تو چیخیں ہماری تب نکلتی ہیں. اگر ہم مداخلت نہ کریں, آپ یہ کر لیں, کوئی بھی اپنی آزادی سے کام کر ہی نہیں سکتا, وہ بھلے ایف آئی اے میں ہو, بھلے پولیس میں ہو, اور آپ جو بھی یہ کسٹم چاہیے وہ اس قسم کے آپ ادارے دیکھ لیں جو حکومت کے انڈر آتے ہیں, ان کو تو انہوں نے گھر کی باندھی بنایا ہوا ہے. تو جب ہر ان کا پھر اب ایک وہ بن کے نا کہ کام ہی بن گیا ہے کہ ہر آقا کا حکم بجا لانا, تو پھر میرے خیال میں باقی کسی کو بھی شور نہیں مچانا چاہیے. یہ میں ایک آپ کو اپنا ایک تجزیہ بتا رہی ہوں کہ کیونکہ میں اگر پی ٹی آئی کے ہم لوگ اتحادی تھے تو پی ٹی آئی نے کہا تھا, گرا ہے مجھے ان سے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریفارمز لے کر آئیں گے, ہم بیوروکریسی میں ریفارمز لے کر آئیں گے, ہم پولیس میں ریفارمز لے کر آئیں گے. لیکن آتے ہی آپ لوگوں کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, پیراشوٹرز آپ کی اس میں آ گئے نہ, یہ شہزاد اکبر کہاں سے آ گیا, باقی میں اب کیا نام لوں کہ سارے ناراض ہو جائیں گے. یہ سب آ کے صرف ایک یہ ریفارمز والا کام نہیں ہوا, باقی سارا کچھ ہو گیا. بھائی ٹائم تو تھا نا, 1 پیج بھی تھا, سب کچھ تھا. تو آج یہ سب چیزیں درست ہوئی بھی ہوتی تو پھر یہ اتنا زیادہ شور شرابہ یا چیزیں نہ ہو رہی ہوتی, آنے والے ان کے لیے مشکلات نہ ہوتی. تو کہیں نہ کہیں ہم سب کا حصہ ہے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچانے پہ اور اس معیشت کو اس طرح یہ کرنے میں. اب اگر ٹھیک ہے چل رہے ہیں, اگر یہ قوم ڈنڈے سے سیدھی ہے اور اس ڈنڈے سے تھوڑے سے کام سیدھے ہو رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے, پھر چلتا رہے. آپ ڈنڈا چلتا رہے گا. یہ ڈنڈا کیا ابھی 2024 کے الیکشن میں بھی چلے گا, آپ کو لگ رہا ہے کیا؟ دیکھیے اب جس طریقے سے اتحاد بن رہے ہیں اور یہ جو بول رہے ہیں, میں نے بارہا کہتی ہوں کہ میں نے ان 5 سال میں ایسا سیاستدان نہیں دیکھا کہ جو اپنے دل و دماغ سے اپنا بیان دے, وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کی زبان بولتا ہوتا ہے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی کی چھتر چھایا میں رہیں, کسی کا ہاتھ ان کے سر کے اوپر رہے. خود سے فیصلہ کرنے کی قوت میں نے تو نہیں کسی میں دیکھی کہ وہ خود سے فیصلہ کرے. اور جب انسان خود سے فیصلہ کرنا شروع کرتا ہے تو حال پھر آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن یہ کہ باقی کوئی نہیں ہے, سب ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ بس لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے کہ ہماری طرف محبت کی نگاہ ہو جائے. اچھا, آپ کی طرف محبت کی نگاہ ہے تو سب کشل منڈل ہے. تو یہ ابھی کس کے اوپر ہے یہ محبت کی نگاہ؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کا سیاسی نظریہ, سیاسی نگاہ دیکھیے تو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں, جو انگلی نچا نچا کر ججز کے نام لیے جا رہے تھے, جو ان کے نام لیے جا رہے تھے, کیا کہتے ہیں, سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف کو للکارا گیا. اور سب سے بڑی بات 9 مئی کے واقعات کو ہم بولتے ہیں نہیں ہونے چاہیے, مذمت کرتے ہیں, لیکن اب 12 اکتوبر کی پیارا سازش کیوں بھول رہی ہیں کہ جس میں صرف ایک جنرل نہیں تھے, 250 جانیں بھی تھیں, کہ 250 جانوں کو آپ نے آسمان پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا. اس کے بعد آپ نے ایک پکڑ کے راتوں رات پلاسٹک کے بلے لگا کر یہاں پر بغاوت کر رہے تھے, کیوں معاف کیا؟ جنرل صاحب مشرف صاحب کے اللہ ان کے درجات بلند کرے, بہت اچھے کام تھے, مگر ایک جو ظلم کر کے گئے ہیں NRO2 کا, اگر وہ اسی وقت ماشاءاللہ تو تھا نا, ٹانگ دیتے تو آج ملک کے حالات یہ نہ ہوتے. ان کو تو معافی مل گئی. 9 مئی کو بار بار یہ کہتے ہیں موب 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 کا, میں نے تو گوگل میں سے ترجمہ دیکھا تو وہ مشتعل افراد ہوتے ہیں. اب مشتعل افراد تو پکڑ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر کل ایک پروگرام میں جی محمود مولوی صاحب نے بولا کہ ان کو سازش کا علم تھا سب کو. اچھا, سب دیکھنا چاہتے تھے کس حد تک جا رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا نا ایک ایوان صدر میں سازش تیار ہوئی تھی اور ایک زمان پارک میں. نہیں, وہ کل انہوں نے وہ ڈینائی کر دیا کہ میں نے ایوان صدر کی سازش کی بات نہیں کی تھی. اور جب ان کو پتا تھا تو ان کے ضمیر اس وقت کیوں نہیں جاگے, ضمیر سوئے کیوں ہوئے تھے؟ مئی کا واقعہ ہوا اور ان کو اکتوبر میں ان کا ضمیر نے جھنجھوڑا کہ بیٹا بہت دیر ہو گئی ہے, چل اب اٹھ جا. یہ بھی اس کے بعد ان کے ضمیر جاگتے ہیں. خیز بات ہے بالکل. میں شعیب شاہین صاحب سے جانوں گی, سر کیا الوی صاحب پہ بھی خاصے کچھ خان صاحب ناراض ہیں, کچھ مایوس ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اکثر اب ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید عارف الوی صاحب بھی وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں, جس طرح کے اسٹیٹمنٹ ابھی سب کے سامنے آ رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں. میرا خیال ہے کہ ان کی چونکہ بہن نے یہ بات کی, میرے سے تو ظاہر ہے انہوں نے بات نہیں کی, لیکن ان کی بہن کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی ظاہر درستی ہوگی. لیکن دیکھیں ان کا جو گھلا بظاہر جو لگتا ہے وہ یہ تھا, بلکہ میں نے پریس کانفرنس کی تھی,
on behalf of PTI, ٹھیک اور میں نے کہا تھا کہ اگر یہ ڈیٹ نہیں دیں گے تو یہ اسی طرح کا جرم کریں گے جس طرح کے جرائم الیکشن کمیشن آف پاکستان کر چکا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان آلریڈی فائنڈنگز دے چکی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو ڈیریل کیا اور آئین کو بریچ کیا ہے. تو لہٰذا یہ فوری طور پر ڈیٹ دیں. پھر ہم نے خط بھی لکھا ان کو، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ڈیٹ پروپوز کی 6 نومبر کی. یہ الگ بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی انہوں نے ڈیٹ دی تھی 9 اپریل کی، پھر انہوں نے نہیں مانا الیکشن کمیشن نے، پھر 30 اپریل کی ڈیٹ دی، پھر الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کی ڈیٹ کو چینج کر کے 8 اکتوبر کر دی. ہمارے کان پک گئے تھے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہے، کدھر گئی وہ 8 اکتوبر وہ الیکشن کمیشن کی. لیکن انہوں نے تجویز کیا وہ جو ڈیٹ دی ہے، لیکن ان کا خان صاحب کا جو میں سمجھا ہوں ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جس طرح آئین کا تقاضا ہے آرٹیکل 48(5) کہ آپ کو ڈیٹ اپوائنٹ کرنی چاہیے تھی، اور اس کے بعد بے شک وہ نہ مانے، لیکن جو ایک الیکشن کمیشن کو آپ نے ایڈوائز کرنی تھی، لگ رہا ہے وہ سب الگ سے کمپرومائز ہو گئے، وہ بھی ڈر گئے. جو آج کل پریشر بڑا ہے نا، کچھ ایسا لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے جو آپ کے پورے میڈیا نے بتایا کہ 2 طاقتور لوگ چلے گئے ان کے پاس اور اس کے بعد وہ ڈیٹ نہیں دیں گے، لیکن یہ پھر بھی انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ادا کی. یہ ڈیوٹی تھی ان کی، اوبلیگیشن تھی، وہ ادا کی اور ڈیٹ اپنی پرپوز کر دی. یہ تو جرم تو الیکشن کمیشن کر رہا ہے. ہاں ہماری یہ رائے تھی کہ آپ کو صرف ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ڈیٹ اپوائنٹ کر دینی چاہیے تھی. فردر اگر آپ نے ایڈوائز کرنا تھا تو ایک الگ لیٹر کے ذریعے ان کو ایڈوائز کرتے، سب کچھ کرتے، لیکن جو آپ کی اوبلیگیشن اینڈ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی تھی اس کو الگ سے آپ کرتے. آپ نے چونکہ مکس کر دیا، اس سے ابہام پیدا ہوا. باقی اس کے علاوہ اس نے اپنی ڈیوٹی ٹو سم ایکسٹینٹ پوری کی ہے، لیکن کما حقوق پوری نہیں کی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کمزور قسم کا فیصلہ کیا اس نے، جو ایک دبنگ قسم کے ایک کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی نے کرنا ہوتا ہے، اور جو آئین کے سربراہ کی حیثیت سے، آئینی اسٹیٹ کے آئینی سربراہ کی حیثیت سے جو ان کی ایک ذمہ داری تھی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی، اس میں تھوڑی کمزوری دکھائی. کمزوری آپ کو لگا. ہمیں جوائن کیا ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے، سینئر رہنما ہیں JUIF کے. سر آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں. آج مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک پریس کانفرنس میں یہ فرما رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی سب کو الیکشنز کی پڑی ہے، حالات دیکھیں، معیشت ڈوب رہی ہے، ملک کی حالات خراب ہو رہے ہیں، بد امنی ہے، تو لوگوں کو الیکشنز کی پڑی ہے اور ریاست بھی ڈوب رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشنز بر وقت نہیں ہو پائیں گے؟ مجھے تو مولانا صاحب کی بات سے یہ سمجھ آ رہی ہے. دیکھیے الیکشن تو بر وقت نہیں ہو پائے، بالکل نہیں ہو پائے، یہ بات تو ہو چکی ہے. اب مطلب جنوری کی جو سر انہوں نے ایک ٹائم دیا، جنوری میں جو ہے نا عام طور پہ ملک میں الیکشن ہوا نہیں کرتے. اور اگر آپ جنوری کے حوالے سے کوئی فور کاسٹ نکالتے ہیں، آپ کے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں، آپ کے خیبر پختونخوا کے باقی دیگر علاقے ہو گئے یا بلوچستان کے بہت سے علاقے ہو، تو وہاں آپ جو ہے نا وہ سردی کی لہر زیادہ نظر آتی. اور اس درجہ حرارت میرا خیال ہے کہ آپ کا جو الیکشن موڈ ہے وہ اس میں اس درجہ حرارت کو کم نہیں کر پائے گا جو سردی کا وہ ہوگا. تو اس پہ پرابلم ہے، اس لیے ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے آج، تو پہلے بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری طرف جو ہے وہ آپ کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، یہ تباہ ہو چکی ہوئی ہے، بہت سارے مسائل. تو آپ کو لگ رہا ہے ان مسائل کے زیر نظر، اور ظاہری بات ہے یہ مسائل تو ہیں اور اب یہ آگے چلتے ہی رہیں گے، تو پھر اس دوران پھر الیکشن ہوں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں نا سب کو الیکشن کی پڑی ہے، یہاں ریاست ڈوب رہی ہے. ریاست کیسے خوفناک حد تک، کتنے حالات خوفناک ہو گئے کہ ریاست کے ڈوبنے کا وہ اندیشہ وہ ظاہر کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے اس میں یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ جو طاقت کے طاقت ہیں وہ نگران حکومت پہ برس ہے، اور شاید وہ ان کی کارکردگی سے بھی مطمئن نہیں ہو پا رہے. اور جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں، آپ نے آلریڈی جو الیکشن کے ٹائم کو ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد نگران ہیں ان سے بھی لوگ خوش نہیں ہیں، یا ان کے حوالے سے بھی ان کی ڈسسیٹسفیکشن ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات جو ہے زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ گمبھیر ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب آپ کو لگ کیا رہا ہے، ہوگا کیا؟ دیکھیے یہ تو غیب کا علم تو سیاسی ظاہری بات ہے، آپ کی کچھ فہم فراست بھی ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ ہوگا کیا؟ ظاہری بات ابھی کیونکہ خطرے تو سب بھانپ رہے ہیں، آگے کیا ہوگا؟ آگے کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا، مگر یہ معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے. یہ تو طے ہے کہ معاملات اس وقت بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی طے ہے کہ جو 16 مہینے کی 17 مہینے کی ہماری حکومت گزری، اس میں بھی جو ہے نا وہ ہم پبلک کو خاص ریلیف نہیں دے پائے. بھلے ہم نے وہ ڈیفالٹ سے بچا لیا، اس سے پہلے عمران خان صاحب تھے، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ مسائل کریٹ کر کے گئے فائنینشل سائڈ پہ بہت بڑے بڑے. تو میرا خیال ہے کہ ریاست کے جو تھنک ٹینک ہیں وہ شاید پرابلم میں.
प्रॉब्लम में है, मजीद मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो शुएब शाहीन साहब, आपको क्या लग रहा है, जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई थी 2008 का जो इलेक्शन था, उस वक्त भी ऐसे ही हालात थे और सब इस खतरे का इजहार करते कि खूनी इलेक्शन हो सकता है, तो उस वक्त उनकी असैसिनेशन हो गई। तो ये जो अभी सब खतरे की बात करें, आपको लग रहा है कि कुछ कोई बड़ा सानिया तो नहीं, खुदा ना खास्ता ऐसा हो सकता? अल्लाह ना करे, लेकिन देखें उस वक्त भी इलेक्शन आपको याद होगा दिसंबर के नहीं जनवरी के पहले हफ्ते इलेक्शन थे, लेकिन उसकी बजाय फिर फरवरी के पहले हफ्ते हो गए, चले गए थे, थोड़ा एक महीना आगे चले गए ना। तो अब जनवरी में का मिड हो, शुरू हो, आखिर हो, मुझे ये बता दें कि इलेक्शन क्यों नहीं होते? माजी में हुए हैं और फरवरी के पहले हफ्ते हुए हैं। अगर बर्फबारी थी तो वो जनवरी में भी होनी है, फरवरी में भी होनी है, लेकिन इलेक्शन होते हैं। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि मुझे तो अफसोस ये कहना पड़ता है कि सियासी जमात हो और वो ये कहे कि इलेक्शन को छोड़ दें, मईशत डूब रही है या रियासत डूब रही है। रियासत को डुबाने वाले कौन है? ये 16 महीने के किरदार नहीं तो और कौन थे? खान साहब की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं डिफॉल्ट से कैसे बचाया? तमाम इंडिकेटर्स आप उठा लें, आज भी आप गूगल कर लें, कहीं से आप उठा लें, तमाम इंडिकेटर्स ये थे 0 से 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट था मार्च अप्रैल 2022 को। और इनके अपने इख्तिदार के ज़माने में ख्वाजा आसिफ ये कहता है कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, और एक्चुअली डिफॉल्ट तो हो गया, सिर्फ डिले किया है इन्होंने $1 बिलियन लेके। बाकी तो आपका जो अगर खुदा न खास्ता अगला $1 बिलियन नहीं मिलता, वेयर यू स्टैंड। तो इस अंजाम को पहुंचाने वाले तो किरदार भी तो यही हैं, लेकिन क्या इस सियासी अदम इस्तेकाम के नतीजे में मजीद हम खराबी की तरफ नहीं जाएंगे? इसका वाहिद हल यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, जिसको लोग अवाम वोट दें और वो बैठ के अपने मसाइल हल करें। चूंकि देखें पॉलिसीज वो बना सकता है जो जिसके ऊपर यकीन होगा किसी भी बाहर की इन्वेस्टर्स को या बाहर की कंट्री को कि भाई ये 5 साल रहने वाले लोग आए हैं, तो उसके ऊपर कोई ट्रस्ट करेगा, कोई आपको लाएगा, कोई पैसे लेकर आएगा, कोई सरमायाकारी करेगा। आपकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, 22% या 25% आपका सूद हो गया। इन्फ्लेशन आपका उससे एक्चुअली जो फूड इन्फ्लेशन है वो 50% से भी आगे चली गई है। और उस वक्त यही जो पीडीएम की जमातें आई थी, आप बड़े बड़े स्टिकर आज भी उठा लो, देख लो इनके, महंगाई मुकाओ मार्च था, इसका नाम था महंगाई मुकाओ मार्च का ड्रामा रचा कर आप आए हैं। वो सब भूल गए, 12% को आप प्रैक्टिकली 50% पे ले गए। 16 रुपए बिजली का यूनिट था, आप ले गए हो 60 रुपए तक। और डॉलर जो था उस वक्त 170-178 में फ्लक्चुएट करता था, आप तो 300 प्लस में ले गए थे। और आज भी जो सिचुएशन है, पेट्रोल 150 रुपए था, कहते थे बहुत महंगाई हो गई। उस महंगाई को आपने महंगाई मुकाओ मार्च रख दिया, ठीक है जी, आप कामयाब हो गए। फिर आपने दिया क्या? आप जो ड्रामे आज हो रहे हैं कि भाई उस ड्रामे के किरदार तो आप खुद हैं। अच्छा, उससे आगे हम जाते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, वो मिल गई है। और लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है भाई, हमें तो जिंदा रहने तो दो, फील्ड भी ना दो, जिंदा तो रहने दो। ये बड़ी आम बात कर रहे हैं कामरान मुर्तजा साहब, ये सारी बातें तो आपने सुनी, लेकिन पीटीआई अब मुतालबा करिए उनको जिंदा तो रहने दें। उनके लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है, जिस तरह से वो बरामद होते हैं टीवी पे, टॉक शोज, पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब टॉक शोज में बरामद होने शुरू हो गए, तो वाकई लग रहा है जमीन तंग कर दी गई। तो फिर दीगर सियासी जमातें क्या कहेंगी? अब आप लोग क्या वाकई ये आज एक जमात के साथ हो रहा है, कल किसी और जमात के साथ भी ऐसा हो सकता है? तो क्या ये रविश ठीक है? बात ये नहीं है कि आज एक के साथ हो रहा है के साथ, बात ये कि दस्तूर के मुनाफी है तो हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते। भले जो है कि शुएब शाहीन साहब वाले जो है वो सपोर्ट करते रहे, हमारे जो है दफ्तरों पे जो है ना मुख्तलिफ हरकतें इनके दौर में होती नहीं है। हमारे साथ जो सलूक हुआ वो तो खैर तारीख का हिस्सा बन गए, इसके बावजूद जो है हम इस एप्लीकेशन के तहत जो है कि कल हमारे साथ क्या होगा इस पे हम दो वो नहीं करते। जो चीज दस्तूर के तहत दुरुस्त है वो दुरुस्त है, और जो चीज दस्तूर में गलत है वो गलत है। हम अपनी जगह पे खड़े हैं और दस्तूर के साथ खड़े हैं। बाकी जो ये एलिगेशन है, चूंकि अब वो पार्टी के साथ चलते हुए वो सच तक चले जाते हैं कि वो सच भी नहीं बोल पाते उसमें कि जो इनके दौर में हुआ, तो उसके हवाले से इनको कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये इनकी मर्जी है। मगर हम जो है ना वो उन तमाम चीजों की जो गलत तौर पे होती हैं, जो गैर कानूनी तौर पे होती हैं, वो इनके दौर में हुई थी, वो किसी और के दौर में हो रही है, उन सब की जो है मजम्मत करते हैं, हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। ये मौलाना ने बात आज भी की है, ये इससे पहले भी की है, और हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं। ठीक, मैं अब आखिरी बात करूंगी, मेरे पास वक्त की कमी है। शुएब शाहीन साहब, आपको लग रहा है कुछ अभी जो बयानात आ रहे हैं सियासतदानों, खुर्शीद शाह कह रहे हैं खान साहब को जेल में नहीं होना चाहिए, बाहर आना चाहिए, अभी मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि जेल में नहीं होना चाहिए, तो आपको लग रहा है मियां इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं जल्द अज जल्द? कुछ ऐसा लग रहा है?
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ اتنے ہی اچھے تھے تو انہوں نے اپنے زمانے میں 180 کے قریب مقدمات بنائے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ذرا پچھلی سٹیٹمنٹس آپ اٹھا لو, وہ کہتے ہیں نہیں ان کو سب کو جیل میں ہونا چاہیے, یہ دہشت گرد جماعت ہے, یہ جماعت میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں, ان کے اوپر بین ہونا چاہیے. آج جو کچھ وہ فرما رہے ہیں یہ نواز شریف کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. پہلے بھی آپ کہہ چکے ہیں نواز شریف خواہ وہ خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہوں یا یہ کہہ رہے ہوں, ان کی کوئی مہربانی یا ان کا کوئی گڈ ول کریٹ کرنا, یہ پبلک میں گئے ہیں, ان کے خلاف شدید نفرت ہے. جو کچھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ سٹارٹ آپ نے کیا, آج جو کچھ ہو رہا ہے, اور یہ ان کے من پسند بیٹھے ہوئے ہیں نا, بی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, پی ڈی ایم کی جماعتوں کی بی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے نا, انوار کاکڑ کس کی چوائس تھا, ظاہر ان کی تھا. تو آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی انہی کی کنٹینیوٹی ہے, اور جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے سب کو پتہ ہے. آپ بیانات کو ویلکم نہیں کرتے, مطلب آپ کو اس میں بھی لگ رہا ہے کچھ ایسی بات ہے, اچھی بات اگر ہے تو ان کو پھر کھل کے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ہم سے بھی غلطیاں ہو گئیں, ہم نے جرم کیا, ظلم کیا, ہم نے 180 کے قریب جو مقدمات بنائے وہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تھے, اور جو ہم نے پچھلے بیانات دیے تھے غلط ہے, ہم نے ریکٹیفائی کر لیا. ہم چاہتے ہیں کہ آئیں سیاسی اور جمہوری طاقتیں بیٹھ کے ان کو ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور اچھی طریقے سے آگے فیوچر کے لیے ڈیموکریسی کو پروان چڑھائیں. ہم اس کو ویلکم کریں گے. ایک چیز تو یہ بھی کہے نا, جب یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں آرمی والے جو ہے نا وہ ایجنسیاں جو اکٹھے کر کے دیتی ہیں ممبر اسمبلی کے, اور وہ جو ہے نا وہ قوم کا باپ ہوتا ہے, اس کے اوپر یہ معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے؟ ان کو تو کل کی عادت یہ تھی کہ ان کو لوگ اکٹھے کر کے دیتے تھے. ان کے تو 2018 کے الیکشن یہ تھے کہ کسی نے ان کو جو ہے نا وہ RTS بٹھا کے ان کو الیکشن جتوایا تھا. تو جب یہ ان باتوں کے اوپر جو ہے نا وہ آج تک فخر کرتے ہیں, اسی جگہ پہ کھڑے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میرے دور میں تو فیصلے کوئی اور کرتے تھے, یہ ساری باتیں تو اب ریکارڈ پہ ہیں, اب تو یہ چھپی ہوئی نہیں ہے نا جی. تو جب یہ ان باتوں پہ فخر کرتے ہیں تو ان کو کوئی مان سکتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی قوت ہے؟ یہ تو خود بی جے کی بی ٹیم تھے غریب, اور اب جو ہے نا وہ اس کے نیچے آئے ہوئے ہیں, وزن کے نیچے آئے ہوئے ہیں. تو جب وزن کے نیچے آئے ہیں, ہم صرف دستور کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں, ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں, اور یہی ہماری کمٹمنٹ ہے. ٹھیک چلیں, اس کا حل یہی ہے کہ سب پھر ماضی کی تلخیوں کا جو ہے ازالہ کریں, معافی مانگیں اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں. چلیں آپ بھی معافی مانگیں, جو پیچھے ہوا مٹی پانو, ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں فری اینڈ فیئر الیکشن کا ایک واحد پوائنٹ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ, فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے سب پارٹیاں, ساری سیاسی جماعتیں, ساری جمہوری طاقتیں, کسی نے کوئی معافی نہیں مانگنی, نہ ماضی کے کسی نے, نہ انہوں نے, نہ کسی اور نے. جو کچھ انہوں نے ظلم کیا ہم نے ان کو چھوڑ دیا. ہم یہ کہتے ہیں اس ملک کا سوچیں, 25 کروڑ عوام کا سوچیں, واحد حل کیا ہے؟ فیئر اینڈ فری الیکشن. بالکل ہو جائے. کیونکہ آج اگر الیکشن متنازع بنا دیا گیا تو اگلے 5 سال بھی یہ تباہی کے دہانے پہ ہم پہنچ چکے ہیں, مزید گڑھے میں چلے جائیں. ہمیں جوائن کریں گے شیخ روہیل اصغر صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے, سابق رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. شیخ صاحب, یہ جو ابھی ایک نئی بات سننے میں آ رہی ہے کہ کچھ مفاہمتی گروپ ہے پارٹی کے اندر, وہ یہ نہیں چاہتا کہ میاں صاحب ابھی پاکستان آئے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ آپ کچھ اس حوالے سے کچھ کنفرم کر سکتے ہیں اس خبر کو؟ بہت شکریہ آسما, تھینک یو. بڑی مدت کے بعد آپ کو سننے کو مل رہا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت اچھی بات ہے, ہم واپس اپنے آ گئی. جی بہت شکریہ. میں یہ سمجھ نہیں سکا, مجھے تو خیر میں اس قسم کے گروپ بازی میں پڑھتا بھی نہیں, سیدھی کرتا ہوں. یہ پتہ نہیں کون سا مفاہمتی گروپ ہے, کوئی ایک آدھ نام اگر لیں گی تو میں پھر ذرا اس پہ زیادہ بہتر بات کر سکوں. میں نے مشاہد حسین صاحب کو سنا, کیونکہ لیکن ایسی کچھ خبریں تھیں کہ کسی کا نام اسپیسیفک نہیں تھا, لیکن مشاہد صاحب کے بھی کچھ ایسے بیانات آئے, وہ بھی کہہ رہے ہیں میاں صاحب کو بھی نہیں آنا چاہیے. شاہد خاقان عباسی بھی گئے, لنڈن گئے, کچھ ملاقات, وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے, تو آپ کچھ بتائیں گے اس حوالے سے؟ معذرت کے ساتھ شاہد خان صاحب جو ہیں وہ غیر سیاسی آدمی ہیں, ساری زندگی انہوں نے غیر سیاسی رہے ہیں, سیاست بھی نہیں. مطلب یہ 2 طرح کی سیاست ہے نا, ایک تو آپ ایک انڈائریکٹ سیاست کرتے ہیں, سینٹ میں آ گئے, وہ سیاست تو نہیں, عملی سیاست نہیں ہے. عملی سیاست وہ ہے جو آپ جا کے عوام میں بیٹھتے ہیں, ان کی آوازیں سنتے ہیں, ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں, ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں, وہ ہے ایک عملی سیاست, اور پھر آپ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. اب جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے یا مسلم لیگ نون کا تعلق ہے, میاں صاحب اگر نون لیگ کے ساتھ ایکٹیولی کام کرتے ہیں تو نون لیگ کا وجود قائم رہے گا, ورنہ تو پھر میرے جیسے رہ جائیں گے. ان کا نہ قد ہے نہ کاٹ ہے, نہ وہ لوگوں میں اپنی کوئی حیثیت کرتے ہیں,
تو اس لیے میرا خیال ہے اس قسم کے مفروضوں کو آپ اسٹرائک ڈاؤن کر دیا کیجیے، مت سنا کیجیے ایسی باتیں. مطلب ہم نے اپنے قد کو بڑا تو کرنا ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی بات کر کے. میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں تو بات نہیں کروں گا تو پروگرام کیسے آگے چلے گا؟ وہ تو معاملہ نہیں چلے گا. لیکن آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے 21 کو بہرحال ہر حال میں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں. ایک اور بات آپ کے لیے عرض کر دوں. اچھا، جہاں آپ نے ایک بات کی نا میڈیکل رپورٹ کی، تو میرے خیال میں اگر آپ اس چیز کو بغور جائزہ لیں جو ہائی کورٹ نے حکمنامہ جاری کیا تھا، اس میں میڈیکل رپورٹ کا ذکر ہے کہ آپ اپنی میڈیکل رپورٹ جو ہے جمع وہ کرائیں. آپ اپنی بالکل جمع کریں. اب چونکہ ایک ایسا موقع ہے کہ میاں صاحب کا 21 اکتوبر کا اعلان بھی ہو گیا اور پھر آپ نے رپورٹ بھی جمع کرا دی. ہمیں عادت ہے آسما، ہمیں ہر بات میں ایک منفی پہلو تلاش کرنے کی عادت ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم اس کو اگر مثبت طور پہ دیکھیں تو آپ کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا، آپ جیسا ذی شعور آدمی، آپ جیسے عقل مند اور دانش والے لوگ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو ایک روٹین میں چل رہا تھا اور روٹین ہونا تھا. اس کو کوئی ایسا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے یا ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہو گئی. یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے چلیں ضرور. بالکل، چلیں آپ نے کلیریفائی کر دیا اس چیز کو. شاہد خاقان عباسی صاحب کی ریسنٹلی میٹنگ ہوئی ہے لنڈن میں، آپ بھی لنڈن میں موجود تھے، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی خاص پیغام انہوں نے دیا یا وہ پارٹی کو الوداع کہنے جا رہے تھے؟ کچھ ایسی ان کے حوالے سے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ کچھ نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ دیکھیں، میں تو ایک اندازہ لگا سکتا ہوں. اگر کسی نے پارٹی چھوڑنی ہے یا اس نے کوئی اپنی پارٹی بنانی ہے تو اس کو پھر اپنے اس لیڈر سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، کوئی ریزرویشن ہو سکتی ہے ان کی. خاصا ایک رستہ گزرا ہے، پھر سابق وزیر اعظم بھی ہیں، ان کا ایک مقام ہے اپنا، تو ان کی اپنی کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، ریزرویشن ہو سکتی ہے جو میاں صاحب سے بات کرنا چاہ رہے ہوں گے، میاں صاحب کے پاس آ کے میاں صاحب سے 1-on-1 کرنے. اب اندر کمرے میں کیا بات ہوئی ہے یہ تو میاں صاحب جانتے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے میاں صاحب کی پاکستان جو واپسی ہے سیاسی طور پہ کیا مسلم لیگ نون اس سے زیادہ مضبوط ہوگی؟ کیونکہ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا مریم صاحبہ نے وہ ایک شاہدرہ میں پہلے کہا گیا جلسہ ہے، پھر کہا گیا یہ کارنر میٹنگ ہے، کوئی امپریسو شو نہیں کر سکیں. تو میاں نواز شریف صاحب اگر پاکستان آتے ہیں تو واقعی نون لیگ کو مضبوط سہارا وہ دے سکتے ہیں کیا؟ نہیں اسما، آپ امپریسو شو کیا سمجھتی ہیں کہ اس قسم کے حالات میں آپ سمجھتی ہیں کہ 2-4-10 لاکھ ایک مخصوص کانسٹیچوئنسی میں جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپس میں، آپ کو پتا ہمارے سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات بھی بہت ہوتے ہیں نا، تو وہ اس اختلافات کی نظر کر دیتے ہیں، ہم اپنی سیاست کو اختلافات کی نظر کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے امپریشن جو ہے یا امپیکٹ جو ہے وہ اچھا نہیں آئے گا. اچھا، بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں، بغور اگر جائزہ لیں، ایک این اے کی ایک کانسٹیچوئنسی میں، نیشنل کانسٹیچوئنسی میں کتنا ایک جلسہ ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی 1 لاکھ یا 2 لاکھ آدمی تو نہیں آ سکتا نا. اگر 3 لاکھ ووٹر ہے تو 3 لاکھ ووٹر تو نہیں آئے گا. اگر آپ کہ ایک کانسٹیچوئنسی میں، این اے کانسٹیچوئنسی میں آپ 10,000 آدمی بھی اگر آپ نکال لیتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. مطلب اس میں آپ یہ مت کہیے کہ یہ کوئی ایسا فلاپ شو تھا یا اس پہ لوگوں کی کمی تھی. ہاں، یہ آپ کہہ سکتی ہیں کیونکہ مریم نواز جو ہے ان کا اپنا ایک مقام ہے نا. بالکل. اب 2 چیزیں اس میں ہو سکتی ہے. ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا، کوئی آپس میں چپکلش ہو سکتی ہے، کچھ ایسا. ٹھیک. دوسرا ہو سکتا ہے کہ آپ نے مناسب ایڈورٹیزمنٹ نہ کی، مناسب لوگوں تک یہ پیغام نہ پہنچایا ہو کہ مریم فلانی جگہ پہ اس وقت آئیں گی. اب اگر آپ ایک مخصوص مقام دے دیتے ہیں تو پھر وہاں پہ اگر آپ پورے شہر میں یہ بات پھیلا دیتے ہیں کہ وہاں پہ آپ آئیں گی تو وہ بہتر ہوتا ہے. اور دوسرا بات، میں بصیرت آسما ایک سیاسی ورکر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ایک چیک پوائنٹ ہوتا ہے آپ کی نیشنل اسمبلی کے اندر. اگر آپ اپنی اس 4 دیواری کے اندر یہ اپنے ووٹرز کو کرتے ہیں، چاہے وہ 2,000 ہیں، چاہے وہ 10,000 ہیں، چاہے وہ 50,000 ہیں، یہ آپ کا ایک اپنا چیک ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے اپنے روابط. بالکل. تو یہ میرے اپنے خیال میں یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب آپ اندازہ کیجیے، فرض کیجیے آپ کی 13 کانسٹیچوئنسی نیشنل کی. اب اگر فرض کیجیے آپ ایک سمجھتے ہیں کہ اس کانسٹیچوئنسی میں
इतने बंदे इकट्ठे हुए हैं, तो आप अंदाजा कीजिए कि 13 अगर इकट्ठे मिलके एक मरकजी मकाम पे, अगर एक सेंटर पॉइंट पे बिल्कुल चलें इकट्ठा हो जाए तो वो फिर आप मरकजी मुकाम अगर लाहौर की फिर बात करते हैं और मीनार पाकिस्तान आ रहे हैं और आप लोगों ने कहा है कि वहाँ बड़ा जलसा करेंगे, तो क्या वो भी एक इम्प्रेसिव शो होगा? चलें उस पर हम आ जाते हैं। कुछ लाखों का मजमा होगा, लोग आएंगे बड़ी तादाद में। वक्त से पहले आप कुछ नहीं कह सकते, ये तो अल्लाह की जात को पता कि उसमें क्या होगा। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, मियां साहब की माजी को सामने रख के ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि लोगों को एक उम्मीद है। अच्छा। लोग ये समझते हैं, आम आदमी समझता है कि ये शख्स जो है ये इस मुल्क की भागदौड़ संभालने के बाद इस मुल्क को उन चैलेंजेस से, जो चैलेंजेस इस वक्त आपके सामने हैं, जो मसाइल आपके सामने हैं, जो बड़े बड़े मसाइल हैं, आपकी सोसाइटी को इकट्ठा कर रहा है, उसमें से वो बदतमीजी, बद अखलाकी, बदलिहाजी, बर्दाश्त और मतलब तहम्मुल, उसको वापस लेके आता। तो आप कह रहे हैं लोगों को उम्मीद है, तो वो वापसी से पहले कोई हिफाजती जमानत आप लोग करेंगे क्या? बंदोबस्त ऐसा किया जाएगा क्या? देखिए ये जो है ना पक्की, ये जो आपने बात की है ना, ये जो आपने नुक्ता उठाया, ये तो एक है कानूनी नुक्ता। इस कानूनी नुक्ते में तो कोई ऐसा शख्स जो ना तो आपके खिलाफ हो ना ही आपके हक में हो, वो एक इंडिपेंडेंट किस्म की राय रखने वाला कोई कानूनदान ही आपको ये बात बता सकता है। और एक बात आप जेल में रखें, मैं तो एक आम आदमी की हैसियत से आपको कह सकता हूँ ना कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप इस बात को जरा थोड़ा सा मुस्बत तरीके पे लेंगे, जो आपने पहले आपने शुरू में की, वो जो मेडिकल रिपोर्ट है, उसको भी अगर आप लें तो वो भी आपको एक चलें आप कह रहे मस्बत बात करते हैं, तो आज बड़ी मस्बत बातें सर की हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने, और वो ये कह रहे हैं कि किसी भी सियासतदान को जेल में नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, और वो कह रहे हैं कि मेरा बदतरीन मुखालिफ अगर दुश्मन भी अगर जेल में उसके हाथ पांव बांधे हैं तो मैं फिर उस पर बात नहीं करूँगा। तो वो भी ये कह रहे हैं कि जेल में नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, क्या वो खान साहब के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, या वाकई इलेक्शन से पहले तमाम लीडरशिप सब जेलों से बाहर होंगे? देखिए आसम है, इस बात में मैं मेरे ख्याल में शायद कुछ ना कहूँ, बस इतना कह दूं काफी है मेरे ख्याल में। आप भी चले काफी है, लेकिन आपको लग रहा है क्योंकि वो इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं कि मुल्क में बदअमनी है, मईशत गिर रही है, तो सबको इलेक्शंस की पड़ी है, तो आपको लग रहा है क्या ये इलेक्शन से भागने की कोशिशें तो नहीं अब शुरू हो गई क्या? मौलाना साहब की अपनी सोच है, वो बड़े आदमी हैं, सियासतदान भी हैं, मुफक्कर भी हैं, इस्लामी मुफ्ती भी हैं, पता नहीं उनकी अपनी सोच है। लेकिन मेरा ख्याल है सियासतदान को सियासी अमल से कभी भी आंखें नहीं चुरानी चाहिए और कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि सियासत ही आपका ओढ़ना छोड़ना होता है। अगर सियासत नहीं है तो फिर आप किसी काबिल ही नहीं है। आप मतलब अगर आप ये समझते हैं कि आप इस मुल्क में जमहूरियत को बड़ी मुश्किल से लेके आए थे, जमहूरियत चल रही है, पनप रही है, तो इसको चलना चाहिए। आपने एक सवाल किया था कि मौलाना साहब ने कहा कि सब सियासतदानों को, हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, सियासतदानों को बाहर होना चाहिए, लेकिन जो गैर सियासी लोग हैं, जिन्होंने गैर सियासी अमल किए हैं, जिन्होंने गैर सियासी हरकत किए हैं, मेरा ख्याल उनमें आप अपनी जुबान अगर बंद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको लग रहा है जनवरी से आगे इलेक्शन जा सकते हैं, क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं ना बर्फें होंगी, मौसम बड़ी सख्ती है, तो आगे फिर इसका मतलब आगे भी जाएंगे? ये कोई दलील नहीं है कि मौसम सर्द है और मौसम गर्म है, मौसम अच्छा नहीं है, मौसम में सर्दी है, ठंड है, तो ये कोई दलील नहीं है आगे लेके जाने की, ये मामला नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि आगे जाएंगे तो अगर आप मुझे कोई समझा दे, मैं बिल्कुल नालायक का आदमी, मेरे पास इतनी अकल कहाँ, बस मुझे इतना समझा दे कि वो किस शिक में जो आपकी आइन की कौन सी शिक ऐसी है जिसके तहत आप निगरान हुकूमत को ये इख्तियार देते हैं कि वो आगे ले जाए। चलें, वैसा सर इख्तियार नहीं है, इख्तियार तो यही कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाएं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको अर्ज करता हूँ उसमें थोड़ा सा
کہ یہ الیکشن کیوں زیادہ لمبے ہوئے، اس لیے لمبے ہوئے کہ آپ نے ایک سینسس کروایا، اور سینسس کروانے کا جو ہے اس کا ایک قانون ہے کہ سینسس جب ہو جائے، نوٹیفیکیشن ہو جائے تو اس کے بعد بالکل حلقہ بندیاں ہوں، ڈیلیمیٹیشنز ہوں. جی بالکل. سر میرے پاس وقت کی کمی ہے. بہت بہت شکریہ، آپ لنڈن سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاکستان کے حوالے سے آپ نے بات کی. اور اسی نوٹ کے ساتھ سب کا اسی بات پہ کنسنسس ہے کہ الیکشن جو پاکستان کا آئین کہتا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ہو جاتے ہیں تو ملک کے حالات خاصے بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.